یہ حجر اسود، یہ دو نشانیاں ہیں، ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم، یہ دو نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات، اس کعبے کے اندر، بیت الحرام کے اندر دو نشانیاں ہیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جب یہ جنت سے دونوں پتھر آئے نا، بیت حرام کے اندر، مسجد حرام کے اندر، کعبہ کے اندر، یہ دونوں پتھر، ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم جب انسان طواف کرتا ہے تو مقام ابراہیم پر جا کر وہ نفل ادا کرتا ہے، اور حکم ہے قرآن پاک کا کہ جب تم طواف کر لو تو پھر مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہاں دو نفل ادا کرو۔ یہ پتھر جو مقام ابراہیم ہے، اس کی شان کیا ہے؟ جب تعمیر ہو رہی تھی کعبے کی، دیواریں اوپر ہو گئی، تو اب ہمارے پاس لفٹ ہوتی ہے، گو ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے ہیں تو گو کا معاملہ نہیں ہے، لفٹ کا معاملہ نہیں ہے، دیواریں اوپر ہوگی تو اب کس طرح بنائیں؟ اللہ رب العزت فرمایا پتھر کو، اس پتھر کو جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر اوپر چلا جاتا لفٹ کی طرح، جو جو تعمیر اوپر ہو رہی ہے پتھر اوپر جا رہا ہے، اور دن کو کام کرتے دونوں باپ بیٹا، اور یہ پتھر کبھی اوپر ہوتا کبھی نیچے ہوتا ابراہیم کے قدموں کے ساتھ لگ کر، اور پھر جب رات ہوتی تو پتھر نیچے بیٹھ جاتا زمین پر، پھر صبح کام شروع ہوتا، پھر پتھر اوپر چلا جاتا۔ اور حجر اسود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دونوں پتھر جنت سے آئے، جب یہ جنت سے آئے تو ان کی کیفیت کیا تھی، ان کی حالت کیا تھی کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈے تھے۔ جب انہیں جنت سے لایا گیا ان دونوں پتھروں کو، دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ شفاف اور ٹھنڈے، یہ دونوں پتھر تھے۔ پھر آپ اسے حجر اسود کیوں کہتے ہیں؟ حجر اسود کیوں کہتے ہیں؟ حجر کا مطلب ہے پتھر، اسود کا مطلب کالا، سیاہ۔ تو احادیث اور مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے نا، یہ کالا کیوں ہوا ہے، یہ اسود کیوں ہوا ہے؟ انسان کا گناہ کالا ہوتا ہے، اور جو اس کو مس کرتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، اس حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، استسلام کرتا ہے، تو اس کے سارے گناہ کھینچ لیتا ہے، اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جس طرح بلوٹنگ پیپر جو ہوتا ہے، سیاہی چوس جو ہوتا ہے، جب سیاہی گرتی ہے تو سیاہی کو چوس لیتا ہے، اسی طرح جو کعبے کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو ہاتھ لگاتا ہے، حجر اسود پر بوسہ دیتا ہے، تو حجر اسود اس کے سارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں آتا ہے جو طواف کرنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، اس پتھر کو چومنے والا ہے، جب وہ طواف کر کے، حج کر کے، عمرہ کر کے واپس لوٹتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح پہلے دن ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔